Pakistan is in the grip of raging drug epidemic. Millions across the country are hooked on cannabis and heroin, flooding in from neighboring Afghanistan. It's a deadly scourge that has now infiltrated in every class and every age group. منشیات جتنی بھی ہوتی ہیں وہ انسانی عقل کو متاثر کرتی ہیں، اور اس کائنات کے اندر فضیلت کی بنیادی اساس تو ہے ہی انسانی عقل ہے، سمجھ اور فہم ہے۔ دین اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ انسانوں کی سماجیات ایسی ہوں جن میں ان کا ایک دوسرے کے اوپر اعتماد ہو، ایک دوسرے کی خیرخواہی کے جذبات غالب ہوں، لیکن اگر ان کے درمیان عداوت پیدا ہو جائے، ان کے درمیان نفرت پیدا ہو جائے، ان کے درمیان کوئی بغض پیدا ہو جائے تو یہ اب نارمل زندگی ہوتی ہے، تو یہ معاشرتی زندگی کی منفیت ہے۔ تو کمال انسانی تو ہے ہی یہ تین چیزیں ہیں کہ وہ خدا پرست ہو، منشیات کے نتیجے میں اس کی خدا پرستی کے بجائے خواہش پرست بن جاتا ہے وہ۔ دوسرا اس کا کمال یہ ہے کہ وہ انسانوں کے اندر خیرخواہی کے جذبات رکھتا ہو اپنے ہم جنس لوگوں کے لیے، کیونکہ تمام انسانیت ایک جسم ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے الناس کجسد واحد، تو اس کی سوشل ویلیوز متاثر ہو جائیں، سماجی اقدار متاثر ہو جائیں تو وہ پھر انسان کی فضیلت وہ ضائع کر بیٹھتا ہے۔ اور تیسرا جو پہلو ہے وہ اس کے عقل کی فضیلت کی بنیاد پر ہے۔ تو جب انسانی عقل کو کوئی بھی چیز مار دیتی ہے، کسی قسم کا نشہ اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس مقام سے وہ گر جاتا ہے کہ جس مقام کی بنیاد پر اس کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا اور وہ اس کائنات کا امام ڈکلیئر ہوا تھا۔ اس لیے ہمیں آج یہ سوچنا ہے کہ اس طرح کی جتنی لعنتیں ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر، وہ ہمارے عقیدے کو بھی متاثر کر رہی ہیں، ہماری سوشل ویلیوز کو بھی متاثر کر رہی ہیں، اور ہماری عقل جو ہماری فضیلت کی اساس ہے اس کو بھی متاثر کر رہی ہیں۔ According to the report of UNO Drug Control Pakistan, approximately 70 lakh people are addicted to drugs in Pakistan. The rate at which the ratio of drug addicts is increasing, it won't be wrong to say that a lot of people will fall into prey of drugs in some coming years. Government should consider this as an issue of priority. The basic solution to drug control is to stop the trade, but the drug mafia is so strong that local government institutes are unable to do anything against them. یہ عام ہے، سر عام ہے، نالے کے نیچے بک رہا ہے، سمجھ گئے یہ کیوں نہیں بند کرتے؟ میں سر ایک مجبور آدمی ہاں، غریب، تیار ساڈے کول ہی مزدوری بوں بھی کراں، 200-400-500 روپے تیار ہے، تو وہ سوچا نہیں وجہ تو پریشانیاں نہیں وجہ تو اس نشے نے وچ جڑا نا جی وڑ گیا، اگے ہر گلی محلے نے وچ مل وینا جی۔ کوئی کام بھی ہے اچھا یا برا پہلی دفعہ کرنا مشکل ہے، جب ایک دفعہ کر لیا، جب دوست کسی کو کہتے ہیں نا تو میں تو یہ سوٹا لگا لو یا یہ پی لو، ہاں، تو اس میں نہ کی صلاحیت ہونی، اگر نہ نہیں کرے گا نا کہ چلو مزہ لے لیتا ہوں، اگر ایک دفعہ کر گیا تو پھر واپس نہیں آ سکے گا۔ کچھ بچے دباؤ کا شکار ہوتے ہیں گھر، وہ اس وجہ سے نہ نہیں کر سکتے، ان کی عادت بن جاتی ہے بس کہ نہ نہیں کر سکتے، دباؤ کا شکار ہوتے ہیں وہ جو لوگ نا، وہ بھی نہ نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ محبت کی وجہ سے نہ نہیں کر سکتے، پھر وہ دوستوں کی خاطر کر جاتے ہیں، محبت میں نہ کی صلاحیت نہیں ہوتی، اور نہ کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ شادیوں میں، دوستوں کی پارٹی میں، عید پہ، کسی بھی خوشی کے موقع پہ نا، چلو جی میں کچھ نشئی تھوڑا ہوں، ویسے ہی مزہ لے لیتا ہوں، بہانے سے کہ کر لیتا ہے یہ نشہ، کہ پہلے پیتے تھے کوئی معقول بہانہ ڈھونڈ کر، رفتہ رفتہ بے سبب پینے کی عادت ہو گئی، پھر عادت ہوتی جاتی ہے، جسم کی ڈیمانڈ ہو جاتی ہے۔
ऐसा एक उलझन, परेशानी, दुख है, इसमें कोई सुकून नहीं है। जो पीने वाला उसके लिए एक अलमिया है, फिर उसे पीने के लिए गलत राह इख्तियार करने पड़ते हैं, फिर माशरा उस पर उंगली, नहीं ये नशा ही गलत होता है, नशा गलत है, और बातों को भूल जाते हैं। People do drugs to be at peace. They do drugs to find an escape way from the inequality of systems and society. Family disputes and unnecessary pressure. People get into depression and do drugs. कहना चाहता हूँ कि आप अगर किसी को बचाना चाहते हैं तो खुदारा उसके लिए कुछ उसको पहचाने। बुनियादी मसला है कि आदमी को एतबार दें। जब तक आप उस पर कंडीशन लगाएंगे कि भाई तुम ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओ, इंसान किसी के कहने से ऐसा नहीं होता। उसके अंदर उसका अपना तशख़्ख़ुस है, उसकी ज़ात है, उसकी इनफरादियत है, उसको पहचानें, उसको फलने फूलने का मौका दें। मसला ये है कि हमारा माशरा हमें क्या बना रहा है। अगर इसके रूट्स ठीक हैं, अच्छी बुनियादें हैं, मज़बूत हैं, तो फिर किसी के डगमगाने का, बिखरने का, टूटने का, बिछड़ने का, गुमराही का सवाल नहीं पैदा होता है। बुनियादी तौर पर हमारे माशरे में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड डिप्रेशन इतनी ज़्यादा होती जा रही है, और उस डिप्रेशन की वजह से लोग ज़्यादातर इन चीज़ों का आदी हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं, जिसके बाद वो तरह तरह के कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो जाते हैं। लाइक उनको COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, चेस्ट के मसाइल, उन्हें दिल के प्रॉब्लम्स, उनके एसाबी मसाइल, उनके ज़हनी प्रॉब्लम फिर शुरू हो जाते हैं, और यूँ वो इसके चुंगल में ऐसे फंस जाते हैं कि फिर सारी ज़िंदगी इसके चुंगल से निकलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आज मेडिकल साइंसेस ने इतनी तरक्की कर ली है कि ऐसे पेशेंट्स को फिर से रिहेबिलिटेट भी किया जा सकता है, और फिर उनको अपनी नॉर्मल लाइफ में लाया जा सकता है, और वह अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि इसमें डॉक्टर और पेशेंट की आपस में बेहतर कोऑर्डिनेशन हो। जब इनकी आपस में बेहतर कोऑर्डिनेशन होगी, उसके बाद उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाएंगे। To stop drugs in society and for the treatment of drug addicts, Anti-Narcotics Force is there and doing a great job. नारकोटिक्स फोर्स एक लीडिंग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जो 3 बेसिक फंडामेंटल एस्पेक्ट पे काम कर रही है: ड्रग डिमांड रिडक्शन, ड्रग सप्लाई रिडक्शन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ड्रग डिमांड रिडक्शन कम्प्लीटली अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन पे काम करती है, जिसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम लाइक अवेयरनेस सेशन, वर्कशॉप, सेमिनार, इस तरह के इवेंट्स रेगुलरली मुनक़िद करती है ताकि लोग प्रोडक्टिव एंड फ्रूटफुल हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ आएँ। दूसरा है ड्रग सप्लाई रिडक्शन, जिसमें रेड होते हैं जो पॉपी की कल्टीवेशन होती है उसको ख़त्म करने के लिए और अंडर कवर इंटेलिजेंस बेस रेड करना। और तीसरा है इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इंटरनेशनल कोऑपरेशन में पूरी दुनिया के साथ NF ने लिहाज़ान बनाए हुआ है, उनके साथ MOUs किए हुए हैं। There are 4 ANF treatment centers working in Pakistan, in Karachi, Lahore, Quetta and Islamabad. They do free treatments of drug addicts. ANF रिहैब जिसे MATRC भी कहते हैं, इसका बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहले तो ये कि बिल्कुल फ्री इलाज है, इसमें कोई किसी किस्म का कुछ भी नहीं लिया जाता, फ्री इलाज किया जाता है। बल्कि इनको यहाँ से जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। इलाज के बाद इन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। इलाज के दौरान जो है इन्हें बेहतरीन जो हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं वो इनको मॉनिटर करते हैं, इनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ को मॉनिटर करते हैं, इनकी मेडिकल हेल्थ मॉनिटर की जाती है। ANF Treatment Center Lahore treats drug addicts patients in just 45 days. After 45 days, these people are able to live a normal, healthy life. अरे यहाँ पे तो मरीज़ जो है हम उसका कॉन्सेंट लेते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से आया है या नहीं, क्योंकि इट लार्जली अफेक्ट्स योर ट्रीटमेंट। उसमें मोटिवेशन लेवल उसका थोड़ा हाई होता है अगर वो अपनी मर्ज़ी से आया है तो। फील वो क्या कर रहा होता है, डेफिनेटली यहाँ पे आता है तो वो थोड़ा कंफ्यूज होता है, थोड़ा डिस्टर्ब होता है, थोड़ा डिप्रेस होता है, क्योंकि अचानक से जो है वो ड्रग जो है उसको अचानक से रोक दी जाती है, एंड देन यहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको उसे फॉलो करना होता है। तो फर्स्ट 10 to 20 डेज़ तो वो जो है वो थोड़ा कंफ्यूज होता है, परेशान होता है, विड्रॉल में होता है, बेसिकली विड्रॉल फ्रॉम द ड्रग। तो जिसकी वजह से जो है वो
سم ٹائمس جو ہے ڈپریشن کا بھی شکار ہو سکتا ہے, انگزائٹی کا بھی شکار ہو سکتا ہے, لیکن وہ ہمارا پیرامیڈک اسٹاف اس سب کو دیکھتا رہتا ہے. لیکن گریجولی آفٹر 10 to 20 days جو ہے وہ اسے چیزیں سمجھنے آنا شروع ہو جاتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کی جو کلیئرٹی ہے, مائنڈ کلیئرٹی ہے, وہ بڑھتی جاتی ہے, اور وہ ہم اسے پھر انوالو کرتے ہیں ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز میں, فزیکل ایکٹیویٹیز میں, جس سے وہ بہتر ہوتا جاتا ہے. میں باہر تھا, میں نے بہت کوشش کی چھوڑنے کی, نہیں چھوٹا. ٹھیک ہے, پین بھی ہوتی ہے, ہر چیز ہوتی ہے. میں ادھر آیا ہوں, ٹھیک ہے, میڈیسن اچھی ملی ہے, ہر چیز ٹھیک ہے, تو اب مجھے بالکل بھی کسی قسم کی طلب نہیں ہے, میں نشے سے پاک ہوں. یہاں پہ ہمارا بہت اچھا علاج ہو رہا ہے, اور ابھی تک اس ٹائم کسی چیز کی طلب نہیں ہے نشے کی. ہر روز ڈیلی سنتے ہیں کہ آج وہ فوت ہو گیا, فلانا یہ ہو گیا, فلانا وہ ہو گیا. اس لیے آ کے ہم نے اینٹی نارکوٹکس میں علاج کروانے کی کوشش کی ہے, اور انہوں نے ہمیں داخل کیا. ابھی ہم بالکل بحال ہیں, نشے سے پاک ہیں. اور جو لوگ نشہ کار ہیں ان کو یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ پلیز 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 اس نشے سے جان چھڑا لیں. نشہ چھڑانا کمال نہیں ہے, نشہ چھوٹ جاتا ہے. اس کو بعد اس کو باقاعدہ ٹائم دینا, محبت دینا, اسے ایکسیپٹ کرنا, فیملی کی ذمہ داری بنتی ہے. فیملی تو نشہ کرتی نہیں, ان کو تو سمجھ نہیں آتی اس کے پہ کیا بیت رہی ہے. اس کو شکوے شکایت ہو جاتے ہیں, شکوے شکایت وہ بہت تصورات میں رہتا ہے. وہ سوچتا ہے یہ میرے ساتھ اس طرح کیوں نہیں کرتے, یہ زبردستی مجھ سے نشہ کیوں نہیں چھوڑا. پھر اس سے احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ مجھ سے محبت نہیں کرتے. تو اس کو اتنی بڑی محبت کی ضرورت ہے, اسے محبت دے کر واپس لانا چاہیے, اور نشہ چھڑانے کے بعد اس کو ٹائم دینا چاہیے. پھر اس کو مصروف کرنا چاہیے, کسی جس طرح اسے نشے میں دلچسپی تھی کسی اور چیز میں ہو جائے, اس کے جو شوق بھی ہیں اسے انسان سمجھا جائے. اسے پہلے تو معاشرہ, گھر والے سب اسے اگنور کرتے ہیں, یہ بہت بڑی غلطی ہے. جو نشہ نہیں کرتا نا وہ کہتا ہے یہ کیا ہے, یہ چھوٹ سکتا ہے. نہیں, میں تجربوں سے گزرا ہوں. یہ اس طرح سمجھ کہ یہ باڈی میں اس طرح راڈ ہے اور یہ اسپرنگ بن رہے ہیں, اور نشہ چھوڑنے سے پھر اسپرنگ کو سیدھا کرنا ہے. جیسے ہمارا معاشرہ اس طرح ہو گیا ہے نا, ذرا کوئی ڈاؤن ہو جائے اس سے محبت نہیں کرتے, اسے عزت نہیں دیتے. اس کو عزت دو, اس کو اہمیت دو. آپ اہمیت دے دیں گے تو پھر اس کی ہلچل زندگی میں آ جائے گی, وہ مزہ آ جائے گا, تو وہ پھر شاید واپس نہ جائے. اسی ریزن تسی اپنے آپ کو خود لایا ہے, کسی دی غلطی نہیں, کسی دے کہن نہیں کہا. کوشش کی میں نے, کپڑے کو کسی لگانی میں نے اندر, ٹھیک ہے, میں نے ادھر کوشش کی ہے, لیکن میری آنکھوں سے پانی, ٹھیک ہے, جسم میں درد, سب کچھ ادھر, لیکن برداشت نہیں ہوا. میں نے گھر کا بیڈ بھی توڑ دیا. We, the society, should do something good for them. We should not neglect them, but we should give them love and hope that with determination and good treatment, they can live this habit and live a normal, healthy life.